السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا درس ہے امام ابن معین رحمہ اللہ کے حالات و منہج پر لکھی گئی کتب۔ جس بھی شخصیت کا ہم نے تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے، کوشش کر کے اپنے اساتذہ کے ذریعے گوگل، فیس بک، واٹس ایپ، یہ جو میسنجرز ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں خیر کے کاموں میں استعمال کرنے چاہیے۔ جس شخصیت پر ہم نے مطالعہ کرنا ہے، ان پر جو کچھ لکھا گیا ہے، ان کے حالات پر، خدمات پر، ان کے منہج پر، ان کی کتابوں کے دراسے پر، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، تبھی جا کے مطالعہ ہوگا، اور جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال امام ابن معین رحمہ اللہ پر عرب شیوخ نے بڑے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اسی نوعیت کے کام عجم کے اندر برصغیر پاک و ہند میں بھی شروع ہو جائیں، اللہ کرے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ پر ہمیں 8 کام ملے ہیں، اور بھی ہوں گے، ضرور ہیں جو ہمیں ملے تھوڑی سی محنت سے۔ تو سب سے پہلا کام ہے امام ابن معین رحمہ اللہ پر فتح العلی المبین کے نام سے۔ فتح العلی المبین بتبیین المراد من مقولہ لیس بشیء عند ابن معین۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کافی راویوں کو کہا ہے لیس بشیء، لیس بشیء کا حکم لگایا ہے۔ اب لیس بشیء سے کیا مراد ہے ابن معین کے ہاں؟ اس کتاب میں اسی پر دراسہ ہے۔ فتح العلی المبین بتبیین المراد من مقولہ لیس بشیء عند ابن معین۔ یہ لکھنے والے ابو بکر الغزی الاسری ہیں، اس کے 90 صفحات ہیں، اس کتاب کے رسالے کے 90 صفحات ہیں۔ پہلی فصل امام ابن معین کے حالات پر ہے۔ دوسری فصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ محدثین نے لیس بشیء سے کیا مراد لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تیسری فصل میں دیگر ائمہ محدثین کے اقوال جرح و تعدیل کے ساتھ مقارنہ کیا گیا ہے کہ جس راوی کو ابن معین نے لیس بشیء کہا ہے تو دوسرے محدثین اسے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑا مختصر اور جامع معنی یہ رسالہ ہے 90 صفحات پر۔ الحمدللہ یہ جتنے بھی کتابیں ہمیں ملی ہیں، یعنی 8 کتابیں تو ہمارے سامنے ہیں، ملی 9 ہیں، 8 ہمارے سامنے ہیں۔ 9ویں فعل کی جو کتاب ملی وہ فعل کرپٹ ملی، وہ کھلی نہیں ہمارے سامنے۔ ساتھیوں سے بھی کہا میں نے یار کھولو، وہ نہیں کھلی ابھی تک۔ یہ جو 8 ملی ہیں، یہ 8 کی 8 ہم نے پریس بھیجی ہیں، الحمدللہ امید ہے آج چھپ کر ہمارے پاس پہنچ جائیں گی۔ دوسرا رسالہ امام ابن معین کے منہج پر، الامام یحییٰ بن معین و منہجہ فی علال الروایات۔ امام ابن معین اور ان کا منہج روایات کی تعلیل میں، ان کی علت بیان کرنے میں امام ابن معین کا منہج کیا ہے، یہ دراسہ ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ بڑا مفصل کام ہے۔ امام ابن معین علل کے امام تھے نا، بہت بڑے امام تھے، اجل ائمہ میں سے تھے، تو انہوں نے جن روایتوں کو معلول قرار دیا، انہی روایتوں کو اکٹھا کیا گیا
ان پر دراسہ کیا گیا کہ ملول کیوں کہہ رہے ہیں، وہ پوری کتاب لکھ دی محمد رائق صالح خلیل صاحب نے، را الف یا قاف رائق یا رائق۔ اس کے کل صفحات ہیں 268۔ اس کتاب کے شروع میں امام ابن معین کے حالات ہیں بڑے مفصل، اس کے بعد علم العلل و جہود ابن معین کے نام سے تفصیلی بحث ہے، علم علل کی اہمیت کیا ہے محدثین کے ہاں، اور ابن معین کی جہود کیا ہیں، کوششیں کاوشیں تالیفات تصنیفات شاگردوں کو تیار کرنا، منہج دینا، عام کرنا اس فن کو، ابن معین کی علم علل کے بارے میں کیا خدمات ہیں۔ اسی کتاب میں فاضل مؤلف رائق صاحب نے پھر آگے بات کی ہے الاعلال من جہت الاسناد، سند کی جہت سے جو علت کی بحوث ہیں ان پر بات کی ہے۔ اس میں وصل ارسال کی بحث ہے، رفع وقف کی بحث ہے، المزید فی متصل الاسانید کی بحث ہے، تفرد راوی کا تفرد اور راوی کی مخالفت کی بحث ہے، منکر شاذ غریب ابدال تصحیف ان کی بحثیں ہیں، اور ان ساری بحثوں کا تعلق ہے سند کے ساتھ۔ امام ابن معین رحمہ اللہ کی سند پر، سند میں علت تلاش کرنے کا کیا منہج ہے وغیرہ وغیرہ، اس بحث میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی بحث ہے الاعلال من جہت المتن، متن کی جہت سے جو روایتیں معلول ہیں، متن کی وجہ سے، متن کے اندر علت ہے، اس پر لگ فاضل مؤلف نے بحث کی ہے بڑی مفصل۔ اس میں وہ منکر مدرج موضوع تعارض المتن مع التاریخ التصحیف یہ بحثیں لائے ہیں۔ جو پہلی تصحیف تھی وہ التصحیف فی اسم راوی ہے، تصحیف متن میں بھی ہوتی ہے، تصحیف سند میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابن معین رحمہ اللہ نے جن روایتوں کو منکر مدرج موضوع وغیرہ کہا ہے تو فاضل مؤلف نے ان کو جمع کیا، پھر دراسہ کیا، وجوہات لکھیں۔ یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے، امام ابن معین کا علم علل میں کیا منہج ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے الحمدللہ۔ اسی طرح ایک ہمیں کتاب ملی بڑی مفصل، کتاب مصطلح لا بأس به عند ابن معین، امام ابن معین رحمہ اللہ لا بأس به بھی راویوں پر استعمال کرتے ہیں، تو اب لا بأس به سے مراد کیا ہے ابن معین کے ہاں، تو مسئلہ ہے نا۔ وجدان بنت خالد البجادی، ماشاءاللہ یہ ہماری بہنہ نے، وجدان بنت خالد البجادی صاحبہ نے اس پر مفصل دراسہ کیا، 464 صفحات کی یہ کتاب ہے لا بأس به عند ابن معین۔ وہ چیز اس اصطلاح کا احاطہ کیا، پھر دیگر محدثین سے مقارنہ کیا، محدثین سے مراد کیا لیا ہے، ابن معین اس راوی کو لا بأس به کہہ رہے ہیں تو دوسرے محدثین کیا کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست کتاب ہے الحمدللہ، یہ بھی ہم نے پریس بھیجی ہوئی ہے۔ اسی طرح چوتھی کتاب جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے معنی لیس بذاک عند ابن معین، ماشاءاللہ۔ ابن معین رحمہ اللہ کچھ راویوں پر لیس بذاک کا استعمال کرتے ہیں، لیس بذاک کا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ رسالہ 28 صفحات پر مشتمل ہے اور نقشوں کی شکل میں ہے یہ رسالہ۔ یہ رسالہ ہمارے فاضل دوست رضا حسن صاحب کا ہے جو امریکہ میں مقیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے
ہمارے بھائی کو بڑا اچھا ذوق دیا ہے، مسلسل کسی نہ کسی چیز کی سرچ میں لگے رہتے ہیں اور مسلسل لکھتے رہتے ہیں، کافی چیزیں لکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم اپنے فاضل بھائی، فاضل دوست رضا حسن صاحب کا وہ سارا ڈاٹا ہم کتابی شکل میں لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارے فاضل بھائی نے مانا لیسا بذا کا عند ابن معین کہ ابن معین رحمہ اللہ جس راوی پر لیسا بذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اصطلاح، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ کل اقوال 109 ہیں، کل اقوال جو اس رسالہ میں لکھے گئے ہیں 67 وہ اقوال ہیں جن میں اسی قول میں تضعیف ثابت ہے۔ ابن معین صاحب رحمہ اللہ نے ایک راوی کو کہا لیسا بذا کا، اور ساتھ اسی راوی کی تضعیف بھی کی ہے، ضعف بھی لکھا ہے، اسی قول میں یا دوسرے قول میں ضعف ثابت ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ایسے 67 راوی ہمارے فاضل بھائی دوست کو ملے ہیں رضا حسن صاحب کو کہ جن راویوں کو امام ابن معین نے لیسا بذا کا کہا ہے اور اسی قول کے اندر راوی کو ضعیف بھی کہا ہے یا دوسرے قول میں اس راوی کی تضعیف کر دی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی بات اس رسالہ میں ہے، وہ راوی جن کو لیسا بذا کا کہا، ایک جگہ کہا لیسا بذا کا اور خود دوسرے اقوال میں ان کی توثیق کی ہے، اس پر انہوں نے ڈاٹا جمع کیا ہے۔ بہرحال یہ اچھا رسالہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح علم حدیث سے محبت کرنے والے اپنی اپنی کوشش، اپنی کاوش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ضرورت ہے ہم بھی اہم بحوث لکھیں کریں تاکہ ہماری شرح صدر ہو۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام جو ہمیں ملا وہ ہے جزء فیہ احادیث یحییٰ بن معین بروایہ ابی منصور یحییٰ بن احمد الشیبانی۔ اس کے کل صفحات 227 ہیں، اس میں صرف 40 روایات پر بحث ہے۔ 6واں کام ہمیں ملا، یعنی ابن معین کی مرویات مراد ہیں۔ 6واں کام ہمیں ملا الجزء الثانی من حدیث یحییٰ بن معین الفوائد، یہ دوسرا جزء ہے حدیث یحییٰ بن معین کا۔ اس کے راوی ہیں بروایت ابی بکر المروزی، امام مروزی ابو بکر رحمہ اللہ۔ اس کے کل صفحات 344 ہیں، 237 روایات ہیں اس میں، کل 237۔ اس میں کچھ راویوں پر بھی حکم ہے امام ابن معین کے، کچھ احادیث پر بھی، اثار پر بھی بحث ہے، حکم ہے۔ 7واں جو کام ہمیں ملا امام ابن معین رحمہ اللہ کی حالات المنہج پر، وہ ہے الامام یحییٰ بن معین ومکانتہ بین علماء الجرح والتعدیل۔ امام ابن معین کے حالات پر بڑا مفصل دراسہ ہے، اور آپ کا مرتبہ کیا تھا جرح و تعدیل کے ائمہ محدثین کے مابین، آپ کا مقام مرتبہ کیا تھا، علماء ان کا کتنا احترام کرتے تھے۔ یہ کتاب لکھی ہے دکتور احمد عباد جمعہ القبیسی صاحب نے۔ اس کے کل صفحات 465 ہیں، اس میں حالات بیان کیے ہیں، ائمہ محدثین کے اقوال بیان کیے ہیں امام صاحب کی ابن معین کی توثیق میں۔ پھر معرفتہ بالحدیث روایتاً و درایتاً، امام ابن معین کو جو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا حدیث کی معرفت کا، روایتاً اور درایتاً، اس پر بحث کی ہے۔ اگلی بحث ہے معرفتہ بالرجال، امام ابن معین رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے بڑے امام میں سے تھے، اس پر بحث کی گئی ہے، رجال کی بڑی معرفت تھی۔ پھر بحث ہے منہجہ فی الجرح والتعدیل، ابن معین کا جرح و تعدیل میں منہج کیا ہے، اس پر بڑی بحث کی ہے۔ پھر بحث ہے الفاظہ فی الجرح والتعدیل،
ابن معین نے جو لفظ استعمال کیے ہیں جرح و تعدیل میں اس پر بحث ہے وَمَصَادِرُهُ فِيهِمَا۔ یہ 7واں کام جو ہمیں ملا، یہ بڑی زبردست کتاب ہے الحمدللہ، یہ بھی ہم نے پریس بھیجی ہے۔ 8واں کام جو ہمیں ملا جس کو ہم نے پریس بھیجا، یہ سب سے بڑا کام ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے موسوعۃ اقوال یحییٰ بن معین فی رجال الحدیث و علل۔ امام ابن معین رحمہ اللہ کے تمام اقوال کا موسوعہ جو جرح و تعدیل میں ہیں اور علل حدیث میں ہیں، ماشاء اللہ، علل پر اقوال، جرح و تعدیل پر اقوال۔ یہ 3 فاضل مؤلفین نے اس کو جمع کیا ہے، 3 شیوخ نے، بشار عواد معروف محقق، دوسرے جہاد محمود خلیل، تیسرے محمود محمد خلیل، ماشاءاللہ۔ اس موسوعہ کی کل 5 جلدیں ہیں، 5 جلدیں، صفحات 2763 ہیں۔ اس میں امام ابن معین کے شاگردوں نے جو ابن معین سے سوالات کیے، وہ کتب سوالات اور کتب تواریخ جو ابن معین کے شاگردوں نے اپنے استاد سے علم لیا، اس کو مرتب کیا، یہ 6 کتابیں ہیں، 6۔ تو ان 6 قسم جمع کر دیا ہے، اور باقی جرح و تعدیل کی بڑی بڑی کتابوں سے جرح و تعدیل کے ابن معین کے اقوال کو بھی یہاں جمع کیا گیا ہے۔ جرح و تعدیل کی کتابیں 14 سے ان علماء نے، شیوخ نے اقوال کو جمع کیا ہے۔ اس میں کل راوی اس کتاب موسوعہ میں 4813 ہیں، یعنی 4813 روات حدیث پر جرح و تعدیل اور علل پر بحوث کی ہیں اس کتاب میں، صرف ابن معین رحمہ اللہ کے اقوال کی روشنی میں۔ یہ بڑا زبردست کام ہے الحمدللہ۔ یہ بھی کتاب آج یا کل چھپ کر ہمارے پاس آ جائے گی۔ اور 9ویں جو کتاب ہمیں ملی وہ بھی علل پر ہے، لیکن وہ فائل ابھی تک کھلی نہیں ہے، اللہ کرے وہ کھل جائے، اس کو بھی ہم پریس بھیجیں، اس کو شائع کریں۔ یہ تھی آج کی مختصر نشست۔ خلاصہ کلام کیا ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہاں ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمیں شعور آ جائے گا کہ ہم نے ایک ایک چیز کا تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں یقین پر، دلیل پر، برہان پر۔ چلو زندگی میں بندہ ایک تو کام کرنا تسلی بخش، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال لگ جائیں ایک ہی کام پر، تو اللہ تعالیٰ وہ کام لے لے، شاید وہی صدقہ جاریہ بن جائے بہت بڑا، وہی جنت کا سبب بن جائے۔ تو تخصصاتی مطالعہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جس شخصیت پر آپ نے مطالعہ کرنا ہے ان کے حالات، واقعات، خدمات پر، منہج پر جو کچھ لکھا گیا ہے ان کی اپنی کتابیں سب انسان کے پاس جمع ہوں۔ اب تو PDF کا دور ہے، شاملہ کا دور ہے، غریب سے غریب آدمی بھی PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ کسی دوست بیلی سے 2 منٹ لے لیں، وائی فائی کنیکٹ لے لیں، یار کچھ کتابیں لینی ہیں، تو وہ کیا کہے کہ لے لو، پھر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو چاہے گا ڈیٹا اپنا نکال سکتا ہے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری کتابیں امام ابن معین رحمہ اللہ کے حالات پر، منہج پر، جرح و تعدیل اور علل کے منہج پر ہیں، ان کے سب ڈیٹے کو موسوعہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے راستہ متعین ہو گیا ہے، بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کتابوں کی روشنی میں ہم نے ابن معین کے حالات پر تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے۔ گویا کہ یہ 8 کتابیں یہ ہمارے سامنے ہیں، ان کتابوں سے ہم نے تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے۔ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یا کم از کم ہفتہ اتوار سوموار، یہ 3 دن تو پکے ہیں، ان 3 دنوں میں ضرور ہم یہ پیریڈ لیا کریں گے تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ احباب کو بھی فائدہ ہو۔ اس سے زیادہ کوشش کریں کہ کم کوشش نہیں ہوگی۔
اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جس مقصد کے لیے امام ابن معین کے پر ہم نے یہ دورہ شروع کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں اپنی رضا کے لیے کامیاب فرمائے اور اس کام کو خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔